السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بساط اور میں ہوں ناصر حبیب۔ 1947 سے لے کر آج تک انڈیا نے کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیا جب پاکستان کو انہوں نے کمزور کرنے کی بھرپور کوشش نہ کی ہو۔ اس کا ایک ہر دہشت گردی کے پیچھے یا پاکستان میں بہت سی دہشت گردیوں کے پیچھے ان کا ہاتھ رہا ہے۔ اس کا ثبوت وہ انڈین ایجنٹس ہیں جو پاکستان جیلوں میں سزائیں بھگت رہے ہیں۔ حال ہی میں انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کی انوالومنٹ کے ثبوت پاکستان نے جو بلوچستان میں انہوں نے ان کے آئے، وہ پاکستان نے پوری دنیا کو دکھائے ان کی انوالومنٹ کے۔ اسی کے ساتھ طالبان کا دعویٰ ہے کہ وہ جنگ لڑ رہے ہیں شرعی نظام کے لیے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ طالبان غیر ملکی ہاتھوں کے اس میں کھیل رہے ہیں، اور خاص طور پہ انڈیوں کے ہاتھوں میں۔ پاکستان کی فلمی تاریخ میں تہلکہ مچا دینے والی فلم وار نے ابھی یہ دکھایا ہے کہ کس طرح ملیٹنٹس جو ہے را خفیہ ایجنسی ہے جو انڈیا کی را، وہاں سے کس طرح وہ پیسے لیتے ہیں اور کس طرح ان کی انسٹرکشنز پہ دہشت گردی کرتے ہیں پاکستان میں۔ تو ہم اسی فلم وار کے اراؤنڈ کہ اس کا تھیم کیا تھا اور اس کا پاکستان کی فلمی صنعت اور خاص طور پہ پاکستان کی سوسائٹی پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، آج ہم اس پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں معروف دفاعی تجزیہ کار زید حامد صاحب، سر بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب جو کہ ڈیپٹی سیکریٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، چوہان صاحب بہت شکریہ۔ اور میرے ساتھ ناظرین موجود ہیں فون لائن پہ اس فلم کے دا مین بیہائنڈ دا سین، پروڈیوسر رائٹر وار فلم کے جناب حسن وقاص رانا صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ سر ہمیں ٹائم دینے کے لیے اس ڈسکشن میں۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ جی اچھا رانا صاحب پہلے بتائیے گا کہ یہ جو ہے کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا، آپ وہ چیز لے کے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ریئل پاکستان میں، کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا؟ دیکھیے جی، اس ملک کے شہری کا ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر کے جائے، اور میں اس وقت آج سے کچھ 3-4 سال پہلے یہ سوچا کہ میں اپنے تئیں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ مجھے میرے اندر بھی کافی فرسٹریشن اس بات کی تھی کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو کرنی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جس طرح ہمارے ملک کا سینما بڑا ڈیلیبریٹلی ڈسٹروائے ہوا ہے، تو آئی تھاٹ کہ اگر میں اس سینما کو ریوائز کر گیا اور اس سینما میں دوبارہ زندگی یا روح کھو گیا تو انشاءاللہ دیٹ وڈ بی مائی لیگیسی، یہ میری خدمت ہوگی اس ملک کے لیے۔ لیکن دیکھیے جو آپ نے اس کا رانا صاحب جو آپ نے اس میں لیا کہ جو مناوا پولیس اٹیک کے پیچھے جو ہوا تھا، اس نے آپ کو انسپائر کیا کہ اس کے پیچھے چونکہ انڈین ہاتھ تھا تو آپ نے سوچا کہ میں اس کے اراؤنڈ کوئی مووی بناؤں، یہ کیا تھا؟ جی مجھے میرے بہت سارے دوست پولیس میں ہیں جی، اور آپ دیکھیں گے ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں، اور یہ اتنا بڑا بلیٹنٹ اٹیک تھا، اور جو پولیس اکیڈمی پہ، اور ہم لوگوں نے 2 یا 3 دن اس کا سوگ منایا، اور اس کے بعد ہم آگے چل گئے۔ تو بالکل میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس واقعے کو آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ ایک آئیڈیا تھا۔ مجھے زید حامد صاحب کو لینے سر آپ بتائیے گا یہ جو فلم وار ہے کتنا ریلیٹ کرتی ہے پاکستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان سے؟ دیکھیے ناصر، اس فلم نے جو واقعات دکھائے گئے ہیں یہ تمام کے تمام پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، یہ سب ریئل ایونٹس کے اوپر بیس ہے۔ جیسے مناوا والا 2009 میں 20 سے زائد لوگ شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی جو اس کے اندر ایک ٹرک دکھایا گیا کہ جس کے اندر اتنا بڑا ایکسپلوسو تھا، تو یہ ٹرک باقاعدہ پکڑا گیا تھا جس میں 40 ٹن سے زائد ایکسپلوسیوز تھے، اور ان کا ارادہ تھا کہ اسلام آباد میں لا کے اس کو دھماکہ کریں گے۔ یہ باقاعدہ ریئل ایونٹس ہیں، ہمارے انٹیلیجنس آپریشنز نے ان کو جو کامیابیاں ان کو حاصل ہوئی ہیں پاکستان کے دفاع میں، اس یا جہاں نقصان ہوئے ہمیں یا دشمن نے جہاں حملے کیے ہیں، ان سارے ریئل ایونٹ سے گرد یہ فلم بنی ہے۔ اس نے کیا اس فلم کا کمال کیا؟ دیکھیے ہم تھوڑا سا آپ کو براڈر پرسپیکٹو میں لیتے ہیں کہ آج پاکستان کے اوپر جو جنگ مسلط ہے، ہمارے 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، پورے پاکستان کے اندر ایک تباہی مچی ہوئی ہے، فرنٹیئر ہاتھ سے نکلتا ہے، بلوچستان کراچی ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا ہے، پورے پاکستان میں ایک واٹر وار ہے، ہمارا پانی روکا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر ڈیم روکے جا رہے ہیں کہ ڈیم نہ بن سکیں، پاکستان کے اندر فورن فنڈڈ NGOs ہیں کہ جو عورت، شراب اور پیسہ استعمال کر کے پاکستان کے پولیٹیشنز کو خریدتی ہیں،
पाकिस्तान के अंदर हॉस्टाइल मीडिया है कि जो इंडिया से पैसे लाकर पाकिस्तान के अंदर एक इंफॉर्मेशन वॉर बिल्ड कर रहा है। इस एक फिल्म ने यह काम किया है कि इस होने वाली मुकम्मल फोर्थ जनरेशन वॉर को 1-2 घंटे के शो में सामने इस तरह लेकर आ गए, इतने पावरफुल ग्राफिक्स के साथ, कि एक्चुअली पाकिस्तान के दुश्मनों का सारा नैरेटिव जो ये पाकिस्तान के खिलाफ पिछले कई साल से बिल्ड करते आए, जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते आए, जो झूठ बोलते आए, जो ये कहते आए कि टीटीपी एक लोकल फिनोमिना है, इसका कोई बाहर वाली एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो ये कहते रहे कि पाकिस्तान को कोई हालत जंग में नहीं है, जो ये कहते रहे कि पाकिस्तान फॉरेन फंडेड एनजीओ बड़ा अच्छा काम कर रही है और डैम जो है वो नहीं बनने चाहिए, ये सारा प्रोपेगेंडा इस एक फिल्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हमारे दुश्मनों ने खर्च किए पाकिस्तान के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर में, इस एक फिल्म ने उस सारे नैरेटिव को तबाह कर दिया। और पूरे पाकिस्तान में जो पेट्रियाटिज्म, जो पाकिस्तान से मोहब्बत, जो पाकिस्तान से प्यार, मुसल्ला अफवाज से प्यार, पाकिस्तान की पुलिस से प्यार, यानी पहली दफा पुलिस को सेल्फ रिस्पेक्ट मिली है, यानी एंटी टेररिस्ट फोर्स को वो इज्जत मिली है, जो हमेशा पुलिस को तो बेइज्जती किया जाता है मुल्क में। लेकिन इसमें भी सफवत गयूर जिस तरीके से खटक दिखाया है, मुझे इसको देख के सफवत गयूर याद आ गए, हमारे पुलिस ऑफिसर जो पेशावर में शहीद हुए। तो हर कैरेक्टर को आप कहीं ना कहीं किसी पाकिस्तानी पैट्रियट के साथ नरेट कर सकते हैं। तो ये रिलेट किया गया रियल पाकिस्तानियों के साथ ये किया गया। चौहान साहब, इसमें दिखाया गया कि जो तालिबान है, इस मूवी में मैंने जाके खुद सिनेमा में, बहुत अच्छी प्रोडक्शन भी है, तो इसमें दिखाया गया जो तालिबान है वो रा के एजेंट से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, पैसा लेते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि हम लोग शरई निजाम के लिए काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राना साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक पेट्रियाटिक किस्म की जो है मूवी लेकर आए। हालांकि ये सारे का सारा काम और ये सारे के सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपके जो है वो बॉलीवुड के खाते में आता था कि हर चौथी फिल्म उनकी, रोजा से लेके माचिस तक, इनकी हर मूवी जो है वो भारतीय हिंदुइज्म के ऊपर और नेशनलिज्म के ऊपर मबनी होती थी और एंटी पाकिस्तान होती थी। सबसे पहले तो मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करूंगा। दूसरी बात यह है, मैं आपके प्रोग्रामात के अंदर भी और बीसीओ टॉक शोज के अंदर ये बात कर चुका हूं कि अमेरिकन CIA, ब्लैक वाटर, मोसाद और रा, इन्होंने बड़ी ही कामयाबी के साथ पिछले 10 सालों के अंदर मुसलमानों के और पाकिस्तान के जो दो कंसेप्ट थे, एक जिहाद और एक तालिबान, इन दोनों को कैप्चर कर लिया है, इनको फ्रेंचाइज कर लिया है। और बदकिस्मती से आप देख लें कि आसिफ अली जरदारी के दौर में हजारों ऐसे ब्लैक वाटर और CIA के अहलकार प्रेसिडेंट हाउस के पते पे जनाब वीजा लगवा के डायरेक्ट यहां पे टिकलाला एयरपोर्ट पे उतरते रहे, जिनमें से एक रेमंड डेविस आपने जो है वो देख लिया। इस तरह के रेमंड डेविस जो है ना कई आपको जो है पाकिस्तान के अंदर नजर आएंगे। वो बड़े प्री प्लान तरीके से आपके कबायली इलाकों के अंदर जब ड्रोन अटैक्स होते थे तो वो वहां के जो बाकी मजलूम और मुतासरीन होते थे उनकी जज्बात को जो दिखाया गया तालिबान कि वो तालिबान इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं रा के एजेंट से, तो ऐसा आप समझते हैं? ऐसा है, अभी आपके सामने क्लियर नहीं हो गया। जब मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, मुज़ाकरात APC हुई, उसके बाद जंदुल्ला ग्रुप और आपका मौलवी फजलुल्लाह ग्रुप खुल के सामने आ गया हकीमुल्लाह मसूद के मुकाबले में कि हम आप लोगों की ये बात नहीं मानते, हम तो अपनी कार्रवाइयां करेंगे। और ये बात क्लियर थी, हम कई दफा ये बात कर चुके हैं। जंदुल्ला ग्रुप जो है वो अमेरिकन CIA और जाना रा के हाथ पे चढ़ा हुआ ग्रुप था, जिसका काम था कि पाकिस्तान के अंदर शियों को मारना। मौलवी फजलुल्लाह वो है कि जो इस वक्त कुनड़ सूबे के अंदर मौजूद है और उसको हामिद करजई जो है वो राज स्पोर्ट रा के एजेंट। तालिबान के अंदर ऐसे ग्रुप मौजूद हैं कि जो अब पाकिस्तान के नहीं, वो फॉरेन एजेंसी के जो है वो फॉरेन एजेंसी के लिए काम करते हैं। यही कुछ दिखाया है मुझे। राना साहब, इसकी जो कामयाबी की वजह है आपकी इस मूवी की, तो इसने चेन्नई एक्सप्रेस का भी, जो बहुत अच्छी मूवी है, मैंने वो भी जाके देखी, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा इसने। पहले दिन उसने शायद 90 लाख का बिजनेस किया था, आपने 1 करोड़ 14 लाख का बिजनेस किया। असल कामयाबी की वजह आपकी स्टोरी थी, क्योंकि लिखी भी आपने ये मूवी, या ये जो रिलेट करना के असल वाकया से रिलेट करना था, या इसकी क्वालिटी प्रोडक्शन थी? असल वजह राना साहब क्या समझते हैं कामयाबी की? जी मैं बेसिकली ये बताऊं कि जी असल वजह तो शायद अल्लाह ताला की जात की इनको खास मेहरबानी थी, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी तो तस्वर ही नहीं की जा सकती थी। इस मुल्क में लोग ये कहते थे शायद इतनी बड़ी मार्केट ही नहीं है। ये बेसिकली अमलगमेशन है जी, स्टोरी का भी, डायरेक्शन का भी, प्रोडक्शन का भी। दूसरा मैं चाहता था कि जो बातें मैं करना चाहता हूँ वो इंतहाई एक इफेक्टिव तरीके से की जाए, इसीलिए हमने एक एक सीन पे, एक एक फ्रेम पे बहुत मेहनत की। दूसरी कामयाबी फिल्म की जो है वो आई एम हम्बल्ड, और मुझे जो खुशी हुई है जिस बात की, और जिस बात का मैं कभी भी देन नहीं दे सकता कि मैंने 3.5 साल अपना सब कुछ दांव पे लगा के ये फिल्म बनाई, और पाकिस्तानी कौम ने
یہ کہ اس قوم میں آج بھی پیٹریوٹس زندہ ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اور زیادہ تعداد میں پیٹریوٹس ہیں اس ملک کے، جنہوں نے جا کے اس فلم کو دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، 3 دفعہ دیکھا، اور ابھی ماشاءاللہ ابھی بھی اسی طرح ڈیمانڈ ہے. لیکن میں اگین جاننا چاہوں گا، سٹوری کا بڑا کردار تھا اس میں، چونکہ آپ نے جس طرح زید صاحب نے فرمایا کہ صحیح جو واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، آپ نے وہی واقعات اٹھائے، ریئل ایک طرح سے جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں پاکستان میں. اس کا ایک بڑا کامیابی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جی بیسکلی ایک تو آبویسلی ایک تو ہر پاکستانی جو ہے اس چیز کو ریلیٹ کر سکتا. دوسرا یہ آئی تھنک کہ جو سوال اس نے پوچھا ہے بڑا ایک پرٹیننٹ سا سوال ہے کہ مطلب کیوں یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے اور ابھی تک کیسے رہے. دوسرا ایک فیس لیس ایک کمپلیٹلی ایک عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں نے نام لینا چھوڑ دیا ہے. انڈیا نے جس طرح آپ کے ہاں پینیٹریٹ کیا، میں تو بھی اس چیز کو بھگت رہا ہوں کہ جس دن سے یہ فلم ریلیز ہوئی ہے، آپ یقین کریں کہ مجھے اتنے لوگوں نے جو آپ کے سو کالڈ یہاں پہ سوڈو انٹلیکچوئلس ہیں اور جو سو کالڈ انہوں نے فلم کے اوپر کوئی بات نہیں کی. میں ابھی کل ایک جرنلسٹ سے بات کر رہا تھا، وہ ایکچولی اس قدر غصے میں تھے صاحب کہ آپ نے کیسے انڈیا کو ایکیوز کر دیا اور آپ نے کیا کیا اور آپ نے کیسے یہ کہہ دیا. کرٹیسزم فیس کرنا پڑ رہا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے تو انڈیا کا نام نہیں لیا، میں نے تو ایک کوشچن ریز کیا، انڈیا کا نام تو آپ لے رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ میں نے جو کہا وہ سچ کا ہے نا. کیونکہ جب انڈیا ہمارے خلاف فلمیں بناتا ہے، لائک ایجنٹ بنود بناتا ہے، ڈی ڈے بناتا ہے، ایک کا ٹائگر بناتا ہے، بہت ساری فلمیں بناتا ہے، پاکستان میں تو کوئی شور نہیں بچتا بیکاز آف دی ریزن ہم وہ والی چیزیں کر ہی نہیں رہے ہوتے. تو اگر آپ کا ہاتھ کوکی جار کے اندر ہے اور اس وجہ سے آپ پکڑے گئے تو آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے نا. ہمیں تو کبھی غصہ نہیں چڑھا. انہوں نے بنائی ہے، ان کے میڈیا میں زیادہ ڈیبیٹ ہی نیشنلزم اور اس پہ ہوتی ہے ٹاک شوز میں. اچھا سر، مجھے زید صاحب کو لینے دیں. آپ کی مووی میں، رانا صاحب کی اس مووی میں ایک کیریکٹر انہوں نے دکھایا جس کو شان نے پرفارم کیا کہ ان کی مسز اور بیٹا جو ہے، ان کی فیملی دہشت گردی کے واقعے میں ہلاک ہو جاتی ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر فورسز کا ساتھ دیتا ہے. اس کا کیا میسج ہے کہ پاکستان میں جن کے ساتھ یہ جو وکٹمز ہیں دہشت گردی کے، کیا وہ فورسز کے ساتھ مل جائیں؟ دیکھیے اس میں بہت ہی خوبصورت فلم ہے. اس کا نیریٹو، یعنی ٹو بی آنےسٹ آئی ول بی اوپنلی، ہم میڈیا پہ یہ بات کہیں گے کہ پاکستان کی خدمت کرنے کا کوئی تمغہ ہو سکتا ہے تو اس فلم کی ٹیم کو ملنا چاہیے. انہوں نے ہر وہ نیریٹو بیان کیا ہے کہ جو ہر ایک پاکستان سے پیار کرنے والے پاکستانی کے دل میں تھا. کئی برس سے ہم اس بات پر رو رہے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری دہشت گردوں کو سزا نہیں دیتی. اب یہ مذاق بن چکا ہے. دہشت گردوں میں بھی بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں، مسلح افواج سے جب یہ پکڑے جاتے ہیں آرمی اور ISI کے ہاتھوں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو پولیس کے حوالے کر دو تاکہ وہاں سے ہمیں یا عدالتیں بری کر دیں گی یا ہم جیل توڑ کے فرار کرا لیے جائیں گے. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح جیل بریکس ہوئے ہیں، جس طرح عدالتیں ان کو بری کرتی ہیں. تو یہ نیریٹو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک موساد یا را کا ٹیررسٹ، کیونکہ اس میں ظاہر ہے وہ جو ایک نیکسس بڑا سٹل ہے کہ وہ ایک عرب ٹیررسٹ ہے، وہ القاعدہ ٹائپ دہشت گرد دکھایا ہے جو را کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، اور وہ اتنا ٹرینڈ ہے کہ وہ ایک عام TTP کا ٹرینڈ نہیں ہے، اس کو کسی فورن سیکرٹ سروس نے ٹرین کیا ہوا ہے. اور وہ چونکہ عرب سٹائل کا ہے، عربی انداز کا ہے، لہذا یہ را اور CIA کا گو کے را اور CIA انہوں نے موساد یا CIA کا نام نہیں لیا، لیکن ایک انڈائریکٹ اشارہ اس طرف بھی جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے، چیلنج کرتا ہے وہ اس ہیرو کو، شان کو، اس میجر مشتبہ کو، کہ تم اگر مجھے جیل میں ڈالو گے تو میں رہا ہو جاؤں گا اور میں واپس آ کے تمہاری فیملی کو ماروں گا. وہ بھی ایک طرح کے ہمارے اور یہ پرابلم حقائق ہیں، اور یہ پرابلم آج سارے انٹیلیجنس آفیسرز کو پرابلم یہ فیس ہو رہی ہے. کراچی میں آپ نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی وہ سارے پولیس افسر مار دیے گئے. اور یہی اب آرمی اور ISI کے آفیسرز کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان بیچاروں کو پھر ان دہشت گردوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ نیریٹوز ہیں. اور شان کے بارے میں ایک بات ہم چھوٹا سا کہنے، چونکہ ہمارے دوست نے یہ بات کہی کہ پاکستانی میڈیا پہ پہلی پیٹریوٹک فلم بنی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج کل کے دور کے لحاظ سے اٹ از ون آف دا موسٹ پاورفل ویپن جو ڈپلوائے ہوئے ہیں پہلے بھی. لیکن اس لیول شان کے بارے میں ہم کچھ کہنا چاہیں گے. ہمیں کسی نے یہ بتایا کہ شان مرحوم ریاض شاہد کے بیٹے ہیں. ریاض شاہد فلم پروڈیوسر تھے کہ جنہوں نے 65 کی وار کے بعد قسم اس وقت کی ایک فلم بنائی اور زرقا کے نام سے ایک فلم بنائی جو فلسطین کے ایشو کے اوپر تھی. اور اس وقت بھی انڈینز اور اسرائیلیز نے تھریٹ کیا تھا ان کو کہ آپ یہ فلمیں بنانا بند کریں ورنہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. اور اس کے بعد اچانک ریاض شاہد کا انتقال ہو گیا تھا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید انہیں شہید کیا گیا. شان ان کا بیٹا ہے اور اسی کو انہوں نے فالو کیا. وہی نیریٹو شان جو اس کے اس گریٹ فادر ہی ہے. اگر ریاض شاہد ہی کے بیٹے ہیں یہ تو شان شاہد ان کا نام ہے اور مجھے کسی نے کہا کہ وہ انہی کے بیٹے ہیں. ہم ماشاءاللہ یہی بات دیکھیے. تو
یہ ریاض شاہد پاکستان کے پیٹریوٹک پروڈیوسرز میں تھے جنہوں نے 60s کے دور میں پوری پاکستانی قوم کو کھڑا کر دیا تھا مسئلہ فلسطین پر اور انڈیا کے خلاف، اور آج ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ وہی کارنامہ۔ کا بھی نہیں، ان کا بھی نہیں، انفارچونیٹلی ان کا نہیں ہے، تمام تر سنسیریٹی کے باوجود یہ نائیو ہیں سیاست میں اور جیو پالیٹکس میں، انہیں کچھ نہیں معلوم ہے کہ ریجنل پالیٹکس کیا ہو رہی ہے، 4th جنریشن وار کیا ہوتی ہے، ایسپیک کیا ہے، کولڈ سٹارٹ کیا ہے، ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ کیا ہے، یہ جو سیریا اور عراق میں جو ہو رہا ہے اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے، پی ٹی آئی کو اس پہ نہیں پتا اس بات کی۔ چوہان صاحب اس پہ رسپونڈ کریں، پھر میں رانا صاحب کی طرف سے۔ دیکھیں زید حامد صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن پالیٹکس کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہے نا کسی اور انداز سے ایگزیکیوٹ کی جاتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پالیسی نہیں، آپ نے سائملٹینیسلی جو ہے نا کئی پالیسیز کو اڈاپٹ کرنا ہے، جس میں آپ جو فارن فنڈڈ جو ہے نا وہ آپ کے یہاں پہ سیکورٹی ایجنسیز ہیں، آپ ان کو پکڑیں، راہ اور موساد کے جتنے اہلکار ہیں، جتنے ان کے یہاں پہ جناب ایجنٹ ہیں، آپ ان کو کنٹرول کریں۔ آپ نے مینڈیٹ دے دیا نواز شریف صاحب کو مذاکرات کریں۔ اے پی سی کے حوالے سے دیکھیں پوری پاکستانی عوام نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا، اور اے پی سی کے بعد کوئی آؤٹ پٹ رزلٹ نہیں نکلا، لیکن ایک رزلٹ نکلا، اے پی سی کے بعد طالبان کے اندر سے بھی کچھ چہرے ننگے ہو گئے کہ کون سے پرو پاکستان بن سکتے ہیں اور کون سے اینٹی پاکستان ہیں، یہ ڈکلیئر ہو گیا۔ میں نے بار بار آپ کو دو جنا گروپوں کا میں کہہ رہا ہوں، آپ کا جند الحفظہ ہے، آپ کا جند اللہ ہے، آپ کا مولوی فضل اللہ ہے، اس طرح کی یہ اگر آپ ضرورت ہے آپ کہتے ہیں، اور زید صاحب کہتے ہیں نہیں ضرورت ہے، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن جس نے پالیٹکس کرنی ہے، جس نے ریاست چلانی ہے، جس نے حکومت چلانی ہے، جس نے عوام سے ووٹ لینا ہے، انہوں نے اپنی پاکستان اور عوام کی جو ہے وہ سوچ اور فکر کے مطابق پالیسی اور اسٹریٹجی بنانی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مذاکرات اگر ناکام ہو جاتے ہیں پھر بھی ان کو سر پہ بٹھائیں، ہم تو یہ کہتے ہیں عمران خان پہلے شخص ہے کہ جس نے لشکر جنگی کے حوالے سے کوئٹہ کے اندر جتنی ہزارہ برادری پہ اٹیکس ہوئے کہا کہ اس کے پیچھے لشکر جنگی ہے۔ عمران خان پہلا شخص ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اس پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہے یہ مزاروں کے اوپر، آپ کی مسجدوں کے اوپر یا آپ کی جناب امام بارگاہوں کے اندر، اس کے پیچھے امریکن سی آئی اے، بلیک واٹر دا زی ہے، کوئی دوسرا یہ نہیں کہتا، یہ صرف عمران خان کہتا ہے۔ اچھا زید صاحب آپ نے رسپونڈ کرنا ہے، میں رانا صاحب کو پھر ذرا ٹف ٹائم دینا ہے۔ رانا صاحب بی ریڈی فار دیٹ۔ اچھا جی دیکھیے اگین میرا کوئی ڈس ایگریمنٹ رانا صاحب کی اسکرپٹ کے ساتھ نہیں ہے، انفیکٹ آئی اپریشیٹ ہم اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم فار دیٹ، اور ہم اس کے جیو پولیٹیکل انالیسس یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس کا سب سے اسٹرانگ ایلیمنٹ انفارمیشن وار تھا، اور انفارمیشن وار میں ان کو شاید خود اندازہ نہیں ہے کہ یہ اللہ نے کتنا بڑا کام ان سے لے لیا، ان کی توقع سے بھی زیادہ ہے۔ میں سر ایک ٹاپک پہ آ جاؤں دوسری طرف، رانا صاحب 23 کروڑ روپیہ تو آپ نے لگایا، لیکن آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس ہیلیز، چاپر، اتنے اسلحہ، یہ سب کہاں سے آیا مووی کے شوٹ کرنے کے لیے؟ جو آپ نے فلم میں موسٹلی دیکھے ہیں شروع کے آپریشن سے پہلے تک کے، اور آپریشن میں کچھ بھی یہ بیسکلی مجھے خریدنے پڑے تھے سب کے لیے، مجھے بڑے لائسنس لینے پڑے، تو اسلحہ بھی ہے اب آپ کے پاس، یہ انڈینس کو نہیں پتا۔ ہیلی، چاپرز، ریسورسز، جی اسی پہ میں آ رہا ہوں جی، جو ہیلی کاپٹرز ہیں اور جو چاپرز ہیں اور پھر جو اسپیشل فورسز کے جوان ہیں وہ ہمیں وہ فوج نے پرووائڈ کیے، پھر وہ رینج جہاں پہ ہم نے وہ بلڈنگ بنا کے اس کو اڑایا تھا وہ بھی آرمی نے ہمیں ماشاءاللہ۔ آپ نے کتنا پے کیا؟ بہت کنٹروورسی ہے آن لائن، آپ نے کتنا ملٹری کو پے کیا؟ ان ہیلیز کا رینٹ، چاپرز کا اور ان ریسورسز کا؟ جی وہ ایس او پی ہوتی ہے جی، بیسکلی آپ فیول کا پے کرتے ہیں، اور یہ آپشن جو ہے وہ فوج جو ہے وہ سب کو دیتی ہے، سارے پروڈکشن ہاؤسز کو دیتی ہے کہ جی آپ جب جو بھی بنانا چاہے وہ آ جائے، اور ان کے اسکرپٹ کو ویٹ کرتے ہیں، وہ آپ ایک اسکروٹنی کے تھرو جاتے ہیں، پھر آپ کی سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، اور ان کا ایک بار سیٹ پروسیجر ہے، اور وہ بالکل ایک ایک چیز کو دیکھ کے، اور آپ
آپ نے فیول وغیرہ کے دیے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں سب، اس پہ آپ کا کمنٹ لوں گا کیونکہ یہ بڑی کنٹروورسی ہے کہ جی یہ فنڈڈ ہے، ملٹری فنڈڈ ہے اور یہ ہے وہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے فیول کا دیا۔ اچھا دیکھیں، اگر کوئی اور بنانا چاہتا ہے، آپ کوئی اور پروڈیوسر بنانا چاہتا ہے، پہلے اسے ویٹ کروانا ہوگا اپنا اسکرپٹ ملٹری سے یا ویسے؟ میں آپ کو بیسک اس کا پروسیجر بتاتا ہوں جی، کہ آپ اپنا اسکرپٹ پہلے آپ بھیجتے ہیں، آپ کے جو لوگ ہیں، جو ایکٹرز ہیں، جو سارا کچھ ہے، وہ آپ سارا کچھ ساری کی ساری ڈیٹیل اس پروجیکٹ کی آپ ISPR میں بھیجتے ہیں۔ ISPR میں ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کو ویٹ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی پروڈکشن کوالٹی کو دیکھتے ہیں، باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ یہ چینجز کریں، کیونکہ آپ نے کہانی لکھی بھی آپ نے خود ہی ہے، تو وہاں سے انسٹرکشنز نہیں آئی کہ آپ اینٹی انڈیا لکھیں، یہ پروپیگنڈا کریں، یہ کریں، جو کہ آن لائن کرٹیسزم ہو رہا ہے؟ ایبسولوٹلی انہوں نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی، نہ ہی انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ بھائی، بیکاز ان کا صرف کنسرن دو چیزوں کا ہوتا ہے جی پاک فوج کا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ آرمیوں کے فلائٹ میں دکھا رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جی آپ پاکستان کی قوم کو کس لائٹ میں دکھا رہے ہیں، کس لائٹ پہ؟ پاکستان۔ رانا صاحب ٹھیک ہے، مجھے زید صاحب پارٹیسپینٹس کا کمنٹ، زید صاحب آپ کو لگتا ہے یہ ملٹری فنڈیڈ مووی ہے، اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا تھا اس کے پیچھے؟ دیکھیے بات یہ ہے، یا رانا صاحب کی پیور معذرت کے ساتھ ایک چیز میں، جی رانا صاحب، کہ جتنے لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں، دے نو کہ میرا گھر تک بک گیا، میری گاڑیاں تک بک گئی ان آرڈر ٹو میک دس فلم۔ مجھے اس بات کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ مجھے پرابلم یہ جو لوگ فنڈیڈ بات کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک ایسیمیٹرک وارفیئر کا ایک حصہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اتنا بڑا پاگل اور الو کا پٹھا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنا سارا کچھ ایک فلم میں ایک مقصد کی وجہ سے لگا دے۔ تو گھر آپ کا گھر تک بکا، آپ کہہ رہے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے، رائٹ؟ جی سر، یہ نہیں پتا تھا، آپ کہہ رہے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے آپ کا گھر تک بک گیا، گاڑیاں تک بک گئی، رائٹ؟ جی ایبسولوٹلی جی، میرے بچے پہلے کسی اور اسکول میں جاتے تھے، اس کے بعد فلم ختم ہونے تک کسی اور اسکول میں جا رہے ہیں۔ اچھا پریشانی ہوں، اب آپ بہتر اسکول میں اور بھی اچھے اسکول میں بھیج سکتے ہیں۔ زید صاحب کیا اس پہ کمنٹ کریں گے؟ کون لوگ ہیں جو کرٹیسزم کر رہے ہیں؟ ایک اگر نیشنلسٹ مووی بنی ہے، یہ بات کا کیوں مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی فوج ہے؟ یہ ہم آپ کو یہ بات بتائیں، دیکھیے پچھلے 7 سال سے میں میڈیا میں کام کر رہا ہوں جی، اور ایک بہت بڑی ایلیگیشن میرے اوپر یہ ہے کہ جی ISI فنڈڈ ہے، یعنی پاکستان کے اندر یہ کسی کو گالی بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان سے پیار کیا، آپ نے قائد اعظم اور اقبال کی بات کی، پاک فوج اور ISI سے پیار کرنے کی بات کی، اس مٹی سے محبت کی بات کی، ان کے لیے تو آپ کو گالی دی جاتی ہے کہ آپ ISI کے آدمی اور آپ آرمی فنڈڈ ہے، اور یہ الزام ہم پہ، اور ہم کہتے ہیں کاش کہ ایسا ہو۔ جو اس وقت دنیا میں جتنا بھی بالی ووڈ ہے انڈیا، وہ سارا کا سارا جو انڈین فورن پالیسی کو پریزنٹ کرتا ہے، آپ کے انڈیا کے فلم پروڈیوسر تو پیٹریوٹ تو نہیں ہے، ان کو تو پیسہ ملتا ہے اس کام کا کرنے کے لیے۔ جو ہالی ووڈ ہے اس کی ساری فلم انڈسٹری CIA کنٹرول کرتی ہے۔ پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں ہے انفارچونیٹلی، ورنہ ہم بہت اسٹرانگلی اس کو کہتے ہیں کہ 20-30 کروڑ میں اگر یہ فلم بنتی ہے تو یہ تو کوئی خرچہ ہی نہیں۔ ایک ٹینک کتنے کا آتا ہے آپ سوچیے ہوائی جہاز کتنے کا آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک فلم 100 ٹینکوں اور 100 ہوائی جہازوں سے زیادہ بڑا کام کرتی ہے پاکستان کے دفاع میں، اور آرمی اور ISI کو فنڈ کرنا چاہیے ایسے پروجیکٹس کو، جو نہیں کر رہے ابھی تک۔ جو سب سے بڑی کمزوری ہماری انفارمیشن وارفیئر کی ہے کہ ISI اور ISPR ابھی تک پاکستان کی فلم انڈسٹری میں فنڈنگ نہیں کر رہے۔ اچھا سر، ایک جو آن لائن جو مجھے انٹرسٹنگ لگا، میں نے کہا آپ سے ضرور پوچھوں، یہ تک لکھا گیا کہ اسکرپٹ جو ہے وہ حسن رانا نے نہیں، زید حامد نے لکھا ہے۔ جی یہ بات بہت سوشل میڈیا رانا صاحب آپ نے پڑھا ہے یہ؟ جی میں وڈ بی این آنر کہ جی مجھے زید صاحب کے ساتھ ملا ہے، میں تو خیر کسی کا بھی نیکسٹ نہیں جی، آپ نے بہت دیکھے رانا صاحب، کرٹیسزم اپنی جگہ، آئی وینٹ دیئر، میں نے مووی جا کے دیکھی ہے، جس طرح میں تو چاہتا ہوں کہ اس طرح کی موویز ہیں۔ ابھی تو میں صرف اسکرپٹ پہ بات کر رہا ہوں، اس کی کوالٹی اور پروڈکشن پہ بات نہیں کر رہا۔ دیکھیے ہم سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ اسکرپٹ آپ نے لکھی ہے، استغفراللہ، I cannot take the credit from ڈاکٹر حسن، اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں جو خیر رکھی ہے وہ نہیں کے لیے، لیکن الحمدللہ پچھلے 7 سال سے جو بات ہم ہیمر کر رہے تھے کہ را اسپانسرڈ ہے پاکستان میں دہشت گردی، وہ ڈیم روک رہے ہیں، وہ پانی روک رہے ہیں، وہ NGOs کے ذریعے فنڈنگ کر رہے ہیں، TTP کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، را اور CIA موساد انوالوڈ ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے میں، پاکستان کے اندر جو پروگرام دہشت اور پاکستان کی جوڈیشری کام نہیں کر رہی، پاکستان میں اب آرمی اور ISI کو مجبوراً معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے۔ یہ سارا نیریٹو جو 7 سال سے ہم بیان کر رہے تھے، الحمدللہ رانا نے ویژولی دکھا دیا لوگوں کو، اور یہ پیٹریوٹک نیریٹو ہے، ہر پاکستانی کے دل میں یہی بات ہے، ہونا چاہیے۔ چوہان صاحب، کیا حکومت کو یا ملٹری کو یا ایسے اداروں کو جن کے پاس ریسورسز ہیں ایسی محب وطن فلمیں بنانے کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی الزام لگائے کہ تم اپنے باپ کے
ہو, اپنی ماں کے ٹاؤٹ ہو, یا اپنے ماں کے فنڈڈ ہو, یا اپنے باپ کے فنڈڈ ہو, یہ کوئی الزام نہیں ہے, کوئی گالی نہیں ہے. ہاں گالی یہ ہے تم اپنے باپ کے دشمن کے ٹاؤٹ ہو, تم اپنے بھائی کے دشمن کے ٹاؤٹ ہو, یا اس کے فنڈڈ ہو, یا اس کے پے رول پہ ہو, یہ ایک جو ہے الزام بھی ہے, گالی بھی ہے, لعنت بھی ہے, پھٹکار بھی ہے. بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسپیشلی انڈیا کے مقابلے میں اگر کوئی بات ہوگی تو آئی ایس آئی ہماری جان ہے, آئی ایس آئی ہماری شان ہے, آئی ایس آئی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. آئی ایس آئی کی خاطر پاکستان کا ہر بچہ, پاک فوج کی خاطر ہر بچہ کھڑا ہوگا انڈیا کے مقابلے میں اور امریکہ کے مقابلے میں, اگر وہ امریکہ آئی ایس آئی کو یا فوج کو آنکھیں دکھائے گا. چوہان صاحب پروگرام ختم ہو رہا ہے, رانا صاحب کی طرف جا. رانا صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا, اب آتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے ریوائول آف پاکستان سینما ہو گیا اس مووی کی وجہ سے, وہاں جائیں ٹکٹ نہیں ملتی, تو آپ فلمی صنعت پہ اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ وہ تو پولیٹیکل ڈیبیٹ تھی پہلے. جی فلمی صنعت پہ جی ماشاء اللہ بہت بہت پازیٹیو. اللہ تعالیٰ نے فائنلی مجھے, جب میں یہ فلم بنا رہا تھا تو مجھے میری بیگم نے پوچھا کہ آپ نے بیچاری اللہ اس کو اس کا اجر دے, وہ ہمیشہ مجھے اسے کبھی بھی بیچاری نے آنکھ پریشان ہو, اچھا گھر لے کے دیں گے اب آپ انہیں جو بزنس آ رہا ہے. سوری, اب آپ انہیں اچھا گھر لے کے دیں گے. She shouldn't be worried about it. نہیں, بالکل بیچاری نے سر نیچے کر کے ہر بات مانی میری. انہوں نے کہا کہ یہ جو کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے سارا کچھ مطلب ٹوٹ جائے, ہم بچوں کو کہاں رکھیں گے, کیا کریں گے. تو میں نے اس کو صرف ایک بات کہی تھی کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ فلم کامیاب ہوگی کہ نہیں. مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ جو مقصد میں لے کے چل رہا ہوں, جو مائنڈ سیٹ ہے میرا, اور 3.5 سال جو خواری میں نے کاٹی ہے, اس کا اللہ میاں اجر ضرور دے گا. اور اللہ میاں نے اس کا اجر دیا, اور آج اس صورت میں دیا کہ اب ہماری فلم نے سینماز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. ملتان کا جو سینما ہے وہ ریوائیو ہو رہا ہے بیکاز آف دس فلم. انہوں نے اپنے سینمے کو ٹھیک کیا, گجرات کے سینمے میں ٹھیک ہوا. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس مووی نے ہم نے بتایا کہ آپ کو عورتوں کو نچا کے, مطلب اگر آپ اس فلم کو دیکھیں تو آپ میں نے دیکھی کہ اس میں کوئی سانگ نہیں ہے, کوئی ڈانس نہیں ہے. میں تو حیران ہوں کہ پاکستان میں دیکھیں, یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ڈانس کروائے بغیر اداکاراؤں سے آپ ایک ٹاپ مووی بنا سکتے ہیں پاکستان. اچھا رانا صاحب, کتنا بزنس ہو چکا ہے؟ میں نے زید صاحب کا کمنٹ لینا ہے, کتنا بزنس کر چکی ہے یہ مووی اب تک؟ سر ماشاء اللہ سر, ہماری فلم میں چنائی ایکسپریس نے کوئی ایک ماہ کچھ دنوں میں انہوں نے 9 کروڑ اور 90 لاکھ کا بزنس کیا تھا جی, اور ہماری فلم نے ماشاء اللہ 9 دنوں میں 10 کروڑ کا بزنس کیا. ابھی 21 دن پڑے ہیں اس مہینے کے. ہاں جی, بس دیکھیں اس کی اللہ کرے کہ ہم اب آپ دیکھ لیں کہ اب یہاں پہ یہ حال ہے کہ یہ لوگ سینسر بورڈ میں صاحب کا نام نہیں لینا چاہوں گا. سینسر بورڈ نے کل وہ صاحب نے ہمیں پہلے تو ایڈلٹ سرٹیفکیٹ دیا گیا تاکہ میک شور ہو, اگر اتنی ہی آئی ایس آئی فنڈیڈ ہوتی تو ہمیں ایڈلٹ سرٹیفکیٹ نہ ملتا سکتا. ایک صاحب ہیں, انہوں نے میک شور کیا کہ کل کہ ہمیں ایڈلٹ سرٹیفکیٹ ملے, یونیورسل سرٹیفکیٹ نہ ملے. اور کل وہی صاحب نے لڑ کے انڈیا کی فلم کو یونیورسل سرٹیفکیٹ دلوایا جس میں گندی گالیاں دی گئی نہیں ہیں. تو یہ رکاوٹیں آئیں گی رانا صاحب. آپ کو پروگرام کا وقت ختم. زید صاحب کنکلوڈ کیجئے کہ ڈانس کیے بغیر اور ایک اچھی مووی بنا کے ریلیٹ کر کے لوگوں کی زندگی کے ساتھ ٹاپ پہ جایا جا سکتا ہے. دیکھیے یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس فلم کے ریسپانس میں سنیما ہال میں جب میں نے بیٹھ کے دیکھی تو ہر سین پر نعرہ تکبیر لگ رہے تھے. اور یہ بات کیا بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ پاکستان کی قوم جو عشق کرتی ہے پاکستان سے, اس کو آپ اس کا پیار تو دیں نا, اس مٹی سے پیار کرنا سکھائے, یہ قوم ساتھ کھڑی ہوگی. سر ٹائم ختم ہو گیا. چوہان صاحب ایک لائن کہہ سکتے ہیں تو پلیز مجھے. سر ایک لائن یہ ہے کہ پاکستان کی خاطر جینا ہے, پاکستان کی خاطر مرنا ہے. جو پاکستان کی خاطر پالیٹیشین, چاہے پاکستان کی خاطر جینا ہے, پاکستان کی خاطر مرنا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈانسز دکھائیں اور ایکٹریسز کا وہ چیزیں دکھائیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ ایک اچھی مووی بنائیں پاکستان میں جیسے رانا صاحب نے کیا تو وہ ٹاپ پہ جا سکتی ہے. ناصر بھی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.